السلام علیکم ایوری ون، آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی بھنڈی گوشت۔ اس میں نے کچھ بہت ہی مزے کی ٹپس اور ٹرکس شیئر کی ہیں، تو کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ سب سے پہلے میں نے بھنڈی کو بہت اچھے طریقے سے دھو کے کچن ٹاول پہ اسپریڈ کر کے سکھا لیا تھا۔ اس کے بعد بھنڈی کو ہم نے موٹا موٹا کاٹ لینا ہے۔ بہت باریک کٹنگ کریں گے تو بھنڈی کھل جائے گی۔ ساتھ میں نے ½ kg چکن لیا ہے، بیسک اسپائسز، جنجر گارلک پیسٹ اور چلی پیسٹ لے لیا ہے۔ یہاں پہ میں نے پیاز کو بہت اچھے طریقے سے چاپ کر لیا تھا اور ساتھ ہی اسی طرح ٹماٹر کا بھی فائن پیسٹ بنا لیا تھا۔ اب ہم ایک پین میں تقریباً 1½ کپ آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے۔ جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں بھنڈی ایڈ کر دیں گے۔ میں یہاں آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں کہ بھنڈیوں کو ہم نے بہت باریک نہیں کاٹنا۔ اب ہم نے صرف 3 سے 4 منٹ کے لیے انہیں فرائی کرنا ہے، اور یاد رہے چمچہ بہت زیادہ نہیں ہلانا کیونکہ اس سے بھنڈی لیس چھوڑ سکتی ہے۔ اس پورے پروسیس میں نے صرف 3 دفعہ چمچ ہلایا، اور اب میں بھنڈی کو ایک سیو میں نکال لوں گی اور اس کا سارا آئل سٹرین کر لوں گی۔ جب آئل اچھے سے سٹرین ہو جائے گا تو اس میں سے تھوڑا سا آئل میں نکال لوں گی، اور اسی آئل میں جس میں ہم نے بھنڈی فرائی کی ہے ہم چکن کا مسالہ پریپیئر کریں گے، جس کے لیے ہم سب سے پہلے انینز کو اس میں ایڈ کریں گے۔ ان کو ہم نے اچھے سے سافٹ کر لینا ہے اور گولڈن براؤن کرنا ہے۔ پیاز جب اچھے سے براؤن ہو جائیں تو اس میں ہم جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے، اور جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے 2 منٹ کے لیے پھر پکائیں گے تاکہ جو را گارلک کی اسمیل ہے وہ چلی جائے۔ اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے، اور یاد رہے کہ چکن کی بہت اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے۔ چکن ایڈ کر کے میں ساتھ ہی نمک ڈال دیتی ہوں، کیونکہ اس سے نمک کا ذائقہ اچھے سے چکن کے اندر تک ایبزارب ہو جاتا ہے اور چکن آپ کا بالکل پھکلا نہیں لگتا۔ اب ہم اس میں نمک ایڈ کر کے بہت اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے اور باقی کے اسپائسز کو بعد میں ایڈ کریں گے۔ اب جب چکن اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں دھنیا پاؤڈر اور زیرہ ڈال کے اسے اچھے سے بھون لیں گے۔ چکن کا سارا فلیور اس کی بھنائی کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر آپ جلد بازی میں اس کو فرائی کریں گے تو چکن بھی آپ کا کچا رہے گا، اس کا کلر بھی نہیں آئے گا اور ذائقہ بھی نہیں بنے گا۔ عموماً لوگ اتنے پیشنس اور صبر کے ساتھ چکن کو فرائی نہیں کرتے، وہ اسپائسز کے ساتھ ہی ٹماٹر ڈال دیتے ہیں، لیکن میں ہر اسپائس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے فرائی کرتی تاکہ سارے فلیورز بہت اچھے سے انفیوز ہو جائیں اور ہر ذائقہ چکن کے اندر بس جائے۔ اب میں نے باقی کے اسپائسز بھی ایڈ کر کے چکن کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا۔ اب میں اس میں ٹمیٹو پیسٹ ایڈ کروں گی اور اس کو بھی ہم 10 سے 12 منٹ کے لیے بہت اچھے سے فرائی کریں گے۔ اب جب مسالہ اچھے سے بن جائے گا تو ہم اس میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون یوگرٹ ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم چکن کی اچھے سے بھنائی کریں گے۔ یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد مسالہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو گیا تھا۔ اب میں اس میں چلی پیسٹ ایڈ کروں گی، اور چلی پیسٹ کو ہم نے پہلے ایڈ نہیں کرنا، بالکل فائنل سٹیپ پہ جب ہم نے بھنڈی ایڈ کرنی ہے اس سے تقریباً 3 سے 4 منٹ پہلے ہم چلی پیسٹ ایڈ کریں گے۔ یہاں مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہے۔ اب ہم اس میں بھنڈی کے ساتھ ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے، جس کی وجہ سے آئی گارنٹی یو کہ آپ کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا اور لیس بالکل بھی نہیں بنے گی۔ اب بھنڈی کو بہت احتیاط سے ہم پین میں ایڈ کر لیں گے۔ اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہلا لیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم دم کے چاولوں کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اتنے ہی پیار سے اور آرام سے ہم نے بھنڈی کو ہلانا ہے۔ یہاں پہ میں نے بھنڈی کو صرف 3 منٹ کے لیے پکایا تھا، اور اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون سویا ساس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے،
تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکانے کے بعد ہم اس کو گارنش کر لیں گے۔ میں نے ہری مرچوں کو اس طرح سے کاٹ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہم کوریئنڈر ڈال کے اس کو گارنش کر لیں گے اور بھنڈی بن کے ریڈی ہے۔ اگر آپ یہی ٹپس اور ٹرکس فالو کریں گے تو بھنڈی میں نہ تو لیس بنے گی، نہ ہی وہ ایکسٹرا آئلی ہوگی اور مسالے میں گھلے گی۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک کامنٹس میں شیئر کریں۔